نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار اور تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم۔ صدر ذی احتشام و حاضرین محفل، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ وقت ایک تیز دھار تلوار ہے۔ اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو انسان فتح و نصرت کا مالک بنتا ہے، ورنہ یہ اسے بھی کاٹتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ وقت کی قدر و قیمت کرنے والی قومیں سرے افلاک چمکتی ہیں اور بے قدری کرنے والی خس و حاشاک کی طرح حوادث زمانہ کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اور یہی میری آج کی تقریر کا عنوان ہے کہ شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے۔ عالی وقار 21ویں صدی کی طرف بڑھتی ہوئی امت مسلمہ اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ پچھلی 2 صدیوں سے اس کے شب و روز دانا دشمنوں کی پہم سازشوں کا شکار ہے۔ عالی وقار ہمارے ارباب اختیار ہیں کہ وقت کی نزاکت سے قطعی بے خبر اور آئے روز نئی حماقتوں کا ارتکاب کیے جا رہے ہیں۔ قبائے امت مسلم لہو لہو ہے۔ عالم کفر ملت کے اجزاء کو آپس میں تقسیم کر کے صفحے ہستی سے مٹانے کے در پہ ہے، لیکن عالی وقار نام نہاد عالم اسلام مہر بلب ہے۔ جدھر کان لگائیں مسلمانوں کی چیخیں اور سسکیاں جسم نظر دوڑائیں، مسلمانوں کے خون کی ندیاں، بے گور و کفن لاشیں، کٹے ہوئے جسم، اجڑی ہوئی بستیاں اور جلتے ہوئے گھر ہماری غیرت پر نوحہ کنا ہے۔ کشمیر، فلسطین، بوسنیا، برما، عراق اور افغانستان جیسے اسلامی ممالک میں اسلام کو بیغ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے مسلمانوں کے سروں کی فصلیں کٹ رہی ہیں، لیکن عالی وقار افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم دشمن کو ازل سے پہچاننے کے باوجود بھی ہر بار اسی کی گود میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ ہر بار وہ ایک ہاتھ سے ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ہمارے منہ میں ہیرات ڈالتا ہے۔ گویا ہم عزت و وقار کی نعمت سے تو محروم تھے ہی، اب عقل و شعور سے بھی عاری ہو چکے ہیں۔ شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے۔ عالی وقار یہاں طلوع ہونے والا ہر سورج اپنے ساتھ تباہی و بربادی کے ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے۔ کشمیر کے کوچوں بازار میں مسلمانوں کے بکھرے ہوئے لاشیں، لہو رنگ وادیاں اور جلتے ہوئے گھر دنیا کے منصفوں کو نظر نہیں آتے، کیونکہ عالی وقار اسلام کا گلا دبانے میں ہم بہرحال عالم کفر کا ساتھ دیں گے۔ یہی تو ان کا مقصد حیات ہے۔ ہم عقل و شعور سے کام لینے کی بجائے آئے روز وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں۔ عالی وقار پوری قوم بے مقصدیت، سستی، جذباتیت، عریان و فحاشی اور کھیل کود میں مگن ہے۔ دینی اقدار کا جنازہ نکلا جا رہا ہے، لیکن علی وقار ہم کسی فیصلہ کن لائے عمل پر متفق نہیں ہو سکتے۔ یہی وقت ہے کہ اہل فکر و دانش اور دیندار لوگ آگے بڑھ کر کفر و اسلام کی کھلی جنگ میں اپنا کردار ادا کریں۔ لوگ عمر لگاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، اور تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ فاختہ کی یہ مجبوری کچھ کہہ بھی نہ سکے، کون سانپ رکھتا ہے اس کے آشیانے میں۔ میں کسے رہوں اور کسے دعا دوں، روز اخبار بیچنے والا 1000 لاشیں میرے در پہ ڈال جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔